رشتے ناطوں سے دکھ سکھ کی سوغاتیں ملتی ہیں، رشتے ناطوں سے دکھ سکھ کی سوغاتیں بگڑ بگڑ کر بن جاتی ہیں گھر گھر کی سب باتیں، گھر گھر کی سب باتیں۔ آپ کی خاموشی ظاہر کر رہی ہے کہ شاید اس بار بھی آپ کا ٹینڈر پاس نہیں ہوا۔ ہاں بیگم، یہ ٹھیکہ بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ لیکن آپ کا ٹینڈر تو سب سے کم ریٹ کا تھا، جیسا کہ آپ بتا رہے تھے، پھر کیا ہوا؟ تھا تو صحیح، مگر زائدہ وہ قدیر پھر اپنی چال چل گیا۔ آخر قدیر بھائی کو ہی ٹھیکہ کیوں مل جاتا ہے؟ ارے وہ غیر قانونی غیر اخلاقی لے دے سے کام چلاتا ہے، سارے ریٹ کی مخبری ہو جاتی ہے ہماری، وہ کچھ کم کر کے ریٹ دے دیتا ہے۔ تو آپ بھی کچھ کیجیے نا، کب تک ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ تم فکر نہ کرو زاہدہ، اللہ کبھی کبھی اپنے بندوں کا امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ میں کبھی غیر قانونی بات نہیں کروں گا، میری نیک نیتی کا صلہ اللہ ضرور مجھے دے گا۔ پہلے تو آپ اور قدیر بھائی مل کر ایک ساتھ کام کرتے تھے، اب وہ الگ کیوں ہو گئے؟ ارے اس کی نیت بدل گئی ہے، اب وہ خود بڑا ٹھیکیدار بن گیا۔ تو اب آپ اس کی پارٹنر بن جائیے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ میں جا کر اس سے کام کے لیے بھیک مانگوں؟ میری ٹھیکیداری کے تحت کام کر کے اب وہ اپنی بے ایمانی کے کمائے ہوئے پیسوں پر زوم دکھاتا ہے مجھے۔ تو آپ بھی وقت اور زمانے کے ساتھ چلیے نا۔ دیکھو زائدہ، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، میرا دماغ مت خراب کرو بھائی، صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، جاؤ۔ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ قدیر بھائی کے پاس آپ جائیں گے نہیں، ٹھیکہ آپ کو ملے گا نہیں۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، سوچتا ہوں ٹھیکیداری چھوڑ کر کوئی اور بزنس کروں۔ میرا کام جمانا آسان نہیں ہے، میری بات مانیے، قدیر بھائی سے وقتی سمجھوتا کر لیجئے، بس اپنی طاہرہ کے ہاتھ پیلے کرنے کا بندوبست ہو جائے۔ کیا مجھے فکر نہیں؟ راہیل بیٹے کا آخری سیمسٹر ہے، گریجویشن کر لے، اسے بھی میں اپنے ساتھ لگا لوں گا۔ زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے، اپنی طاہرہ ایم ای پاس ہے، مگر لوگ پہلے حیثیت دیکھتے ہیں۔ طاہرہ کے ساتھ پڑھنے والی کتنی لڑکیاں تعلیم ادھوری چھوڑ کر جہیز کے بلبوتے پر سسرال کی ہو گئیں۔ اب تعلیم اور پیسے کی بات نکلی ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ قدیر سے اسی وجہ سے ناراضگی اور بڑھ گئی ہے۔ کیا ہوا تھا؟ بتاتا ہوں۔ پچھلے ہفتے جب میں اس کے دفتر میں داخل ہوا، میں آؤ بھائی برکت اللہ، آؤ، میں تمہیں ہی یاد کر رہا تھا۔ میں خیریت تو ہے، کچھ ناراض سے لگ رہے ہو تم؟ نہیں نہیں بھائی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آج کل کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ارے میاں، مجھے معلوم ہے کہ آج کل تمہارا کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا۔ دیکھو بھائی، میں نے پہلے ہی کہا تھا تمہیں کہ میرے ساتھ کاروبار میں شامل ہو جاؤ۔ سوچوں گا میں قدیر، سوچوں گا۔ ابھی تو میں اس لیے آیا تھا کہ میرا آپ کی طرف کچھ حساب نکلتا ہے۔ ارے میاں، حساب کتاب کی فکر مت کرو بھائی برکت اللہ، میں وہ بھی ہو جائے گا، بس حامی بھر لو، میں سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا، اور ہاں کچھ دینے وینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کیسا خرچہ؟ میں بھائی برکت اللہ، تم نے وہ میرے بیٹے سلیم کو تو دیکھا ہے نا؟ ہاں میں ماشاء اللہ سے سیمنٹ کا کاروبار چل رہا ہے اس کا۔ ماشاء اللہ۔ ہاں، بس اب میں ذرا اس کی شادی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ یہ تو خوشی کی بات ہے قدیر، بھائی مبارک ہو۔ کیا شادی رشتہ داروں میں ہو رہی ہے؟ یہاں بھی تو اس کی مگنی بھی نہیں ہوئی۔ ہاں، میں بات دراصل یہ ہے، سلیم چاہ رہا ہے کہ میں اسی شہر میں اس کی کسی لڑکی سے شادی کر دوں۔ میں تم سے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا بھائی۔ ہاں بولو قدیر، کیا بات ہے؟
وہ میری بیگم ہے نا، میری گھر والی. میں ایک مرتبہ تمہاری صاحبزادی کو دیکھا تھا. اچھا. نہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں پہلے تم سے بات کر لوں، تم اور تمہاری بیوی کی اگر مرضی ہو اور ہاں کر دو تو وہ سلیم کا پیغام لے کر منہ میٹھا کرنے کو آ جائیں تمہارے گھر. اب تم بتاؤ کیا رائے ہے تمہاری؟ وہ ہاں قدیر صاحب، بھائی ہر ماں باپ اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہے. ظاہر ہے کہ صرف والدین کی ہاں سے بات نہیں ہوتی. بھائی زمانہ بدل گیا ہے قدیر، لڑکا لڑکی کی اپنی باہمی رضامندی بہت ضروری ہے. ہاں مجھے پتا تھا. میں تمہاری بیٹی ماشاء اللہ سے پڑھی لکھی ایم اے پاس ہے ماشاء اللہ، اور اس کی اپنی پسند ناپسند بھی ہوگی. ظاہر ہے. میں بھائی برکت اللہ، میں سلیم جوان ہے، محنتی ہے، اچھا کاروبار بھی چل رہا ہے اور گھر کا ماحول بھی بہت اچھا ہے. میں گھر کے کام کاج کے لیے نوکرانی موجود ہے اور ماشاء اللہ سب کچھ ہے گھر میں، کسی چیز کی کمتائی تو ہے نہیں. برقرار سلیم نے تعلیم کیا حاصل کی ہے قدیر؟ مجھے پتا تھا کہ تم یہ سوال ضرور پوچھو گے. یہ ضروری ہے. دیکھو بھائی، میں کیونکہ تمہاری بیٹی ایم اے پاس ہے مگر دیکھو میں تمہیں صاف بتاؤں نا، سلیم اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے. میں دل ہی نہیں لگتا تھا اس کا پڑھائی میں. ارے ہاں، صرف میٹرک تک پڑھائی کی ہے. کیا؟ ارے مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ اور تمہاری بیٹی کے ایم اے ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. میں سلیم کے پاس دولت کی فراوانی ہے، بہت خوش رکھے گا انشاءاللہ وہ تمہاری بیٹی کو. بھائی دیکھو قدیر، میری بات سنو غور سے. میری بچی کو بناؤ سگار گہنے کپڑے سے کوئی دلچسپی نہیں. اس کا زیور تو اس کی تعلیم ہے. ٹھیک اور سنو، اس کو اپنی تعلیم پر فخر بھی ہے. اور فخر ہونا چاہیے اس کو. بس ٹھیک ہے، مگر بھائی برکت اللہ یہ مت بھولو کہ لڑکی کا ڈگری لے کر گھر بیٹھے رہنے سے بہتر ہے اپنا گھر بسا لے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں قدیر. بہرحال میں طاہرہ کی ماں سے پوچھوں گا، وہ لڑکی سے پوچھے گی پھر بات ہوگی. ہاں ٹھیک ہے، مگر بھائی کوشش کرنا کہ سلیم کو یہ نہ معلوم ہو کہ تمہاری لڑکی ایم اے پاس ہے. کیوں؟ بات یہ ہے کہ معاملات کو سمجھا کرو یار. اور ایک بات اور بتا دوں. ہاں. اور یہ لڑکی کو بتا دینا کہ وہ بھی اپنے آپ کو صرف میٹرک پاس بتائے. کیوں؟ میں سلیم اس کے اعلیٰ تعلیم کے تانے کو برداشت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے بیٹی پڑھی لکھی ہے، مگر بس تعلیم کے فرق سے کئی معاملات خراب نہ ہو جائیں، یہ ڈر لگ رہا ہے مجھ کو. سنو بھائی قدیر، ابھی بات آگے کچھ بڑھی نہیں اور تم اپنے روایتی انداز پر اتر آئے. یہ انداز تمہیں کو مبارک ہو. برکت اللہ، میں تم لڑکی کے باپ ہو اس لیے برداشت کر رہا ہوں سب کچھ. دیکھو اس سے پہلے کہ میرا دماغ خراب ہو جائے نکل لو تم فوراً یہاں سے. چلو دیکھ کیا رہے ہو مجھے. چلو. بس یہ سن کر میں وہاں سے چلا آیا، قدیر سے صاف انکار کر کے. ارے آپ نے ہم سے پہلے پوچھا تو ہوتا. کیا بات کر رہی ہو زاہدہ؟ ہم اپنی بیٹی کو نام نہاد دولت مندی پر اس کی تعلیم کی عزت کو قربان کر دیتے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اچھا آہستہ بولیں، طاہرہ ساتھ والے کمرے میں ہے. ابو کیا آپ سو گئے؟ نہیں بیٹی نہیں، آؤ. کیا بات ہے؟ آؤ. میں آپ کے لیے چائے لائی ہوں. اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹیا. آؤ میرے پاس بیٹھو. ابو اس مرتبہ بھی آپ کا ٹینڈر پاس نہیں ہوا نا؟ ارے تمہیں کیسے معلوم ہوا یہ؟ میں آپ کی اور امی کی باتیں سن رہی تھی. اچھا اتفاقاً. اچھا بیٹی، تم اپنے شوق مطالعہ اور دیگر گھریلو دلچسپیوں میں مصروف رہو. کاروبار میں اونچ نیچ تو ہوتی ہی رہتی ہے، تم پریشان نہ ہو، یہ میرا مسئلہ ہے. ابو آپ تو ماشاءاللہ بہت ہمت والے ہیں، سب جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا. ہاں، صرف میری ہمت کی بات نہیں ہے، بہت جوڑ توڑ کا زمانہ ہے. مجھ سے غلط کام نہیں ہوتے بیٹا، مجھ سے غلط کام نہیں ہوتے. تو پھر ابو آپ کوئی اور کام کیجئے جس میں کسی کو ناجائز خوش کرنے کی ضرورت نہ پڑے. تمہاری امی میرا نیا کام کرنے سے ڈرتی ہیں،
कि उसका मुझे कोई तजुर्बा नहीं होगा। वो चाहती हैं कि मैं कदीर से उसकी मर्जी का समझौता कर लूं। अच्छा हुआ अब्बू, आपने कदीर अंकल को मना कर दिया। अम्मी को तो बस ये फिक्र खाया जा रही है कि मेरी शादी हो जाए। आप बेशक कोई काम भी करें, इत्मीनान और सुकून से करें, मुझे अपनी मजबूरी ना समझें। और वैसे भी अब्बू, राहिल का आखिरी साल है, फिर वो भी आपके कारोबार में आपका हाथ बटा सकेगा। मेरी प्यारी बेटी, एक वक्त आता है कि माँ बाप सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीते हैं। बच्चे ही सरमाया होते हैं। हाँ, तो फिर बच्चे भी अपने वालिदैन का सहारा होते हैं। और वैसे भी अब्बू, आपने हमें तालीम के जेवर से रास्ता किया है। हम तालीम याफ्ता हैं और हिम्मत वाले हैं। तुम कहना क्या चाहती हो मेरी बेटी? मुझे अपनी डिग्री, बुलंद हौसले और मेहनत की लगन से अच्छी सर्विस मिल सकती है। क्या कह रही हो ताहिरा? बरकतुल्लाह ठेकेदार की बेटी और नौकरी करे? अब्बू, इसमें कोई बुराई की बात नहीं, करियर बनाने की बात है। आजकल लड़कियां हर शोबे में आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, तुम किसी तालीमी इदारे में काम करो तो अच्छा है। किसी ऑफिस में नौकरी मुझे अच्छा नहीं लगता। ये नौकरी की क्या बात हो रही है बाप बेटी दे? ज्यादा देख लो, आपकी साहबजादी नौकरी करना चाहती हैं। क्यों ताहिरा, तुम्हें क्या हो गया है? क्या हम तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं करते जो तुम नौकरी का सोच रही हो? अम्मी, आप समझते क्यों नहीं? ये जरूरत या ख्वाहिश पूरी होने की बात नहीं। आप लोग बार बार लफ्ज नौकरी इस्तेमाल करके इल्म और काबिलियत की बुनियाद पर हासिल किए हुए किसी पुरवकार और बाइज्जत जॉब को घटिया बना रहे हैं। अच्छा बेटी, तुम जाओ, तुम्हारे किसी टीवी सीरियल का टाइम हो रहा होगा। अच्छा हाँ, मैं जा रही हूँ, मगर आप लोग मेरी बात पर सोचेगा जरूर। हाँ ठीक है। सुनो बेटी सुनो, वो बबलू की अम्मी है ना, उसकी ट्यूशन के लिए तुमसे कुछ मशवरा करना चाहती हैं। तुम जाके उनसे मिल लो। जी अच्छा अम्मी। माशाल्लाह, बड़ी समझदार है हमारी ताहिरा। हाँ, अगर वो किसी तालीमी इदारे में टीचरी कर ले तो मैं समझता हूँ कि कोई हर्ज नहीं। आप तो आंखों पर पट्टी बांधे बैठे रहे हैं? अरे मेरे दिल से पूछें, 24 साल की हो गई अपनी ताहिरा। अब तक तो उसकी शादी हो जानी चाहिए थी। ये कदीर भाई की बात तो आपने टाल दी थी ना। मैं अच्छे बुरे को समझता हूँ जायदा। मैं अब तक 2 जगह बात कर चुका हूँ। अल्लाह अल्लाह, कैसे लोग हैं। आपने मुझसे जिक्र नहीं किया? बगैर ताहिरा और तुम्हारी मर्जी के हाँ तो नहीं करूंगा, मगर पहले लोग किसी मेयार पर तो उतरे। कौन लोग थे? क्या बात हुई, बताएं तो सही। वो पीडब्ल्यूडी में हेड क्लर्क हैं। अपने बेटे के लिए कह रहे थे जब मैं अपना बिल पास कराने के लिए गया था वहां। बरकतुल्लाह साहब, आइए, रहे नसीब, तशरीफ रखिए। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। वही मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता चलूं। हाँ कहिए। वो आपका एक पुराना बिल जो अटका हुआ था वो मैंने पास करा दिया है। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। भाई आप जैसे अफसर अभी सरकारी महकमों में मौजूद हैं जो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, बस एक दूसरे के ख्याल रखने ही से दुनिया का काम चलता है। भाई वो मैं आपसे दरअसल एक बात कहना चाहता हूँ। जी फरमाइए, मैं क्या कर सकता हूँ? भाई मेरा बड़ा लड़का है जमील। जी भाई अभी इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग पास की है उसने। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके लिए उसकी माँ किसी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की की तलाश में है। बहुत खुशी की बात। अब मुझे यहाँ किसी ने बताया था कि आपकी साहबजादी हैं जिनका अभी तक रिश्ता नहीं हुआ है। जी हाँ। मेरी बेटी ताहिरा है, माशाल्लाह एमए किया हुआ है। लेकिन देखिए ठेकेदार साहब, आपकी बेटी एमए पास है, बड़ी खुशी की बात है, मगर हमारे लिए वो तालीम के साथ साथ घरेलू कामकाज में भी बहुत सुघड़ है। भाई अल्लाह का फजल है, हमारे यहाँ नौकर चाकरों की कमी नहीं है। ऊपर से लेकर बावर्ची सब मौजूद हैं। जी अच्छा, तो भाई साहब मेरे पास बच्ची की तस्वीर है, ये आप अपनी बेगम को दिखाइएगा।
اور بیٹے کو بھی ارے نہیں 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 نہیں، ارے صاحب ہمارے لیے تو بس یہ بات ہی بہت ہے کہ وہ آپ جیسے ٹھیکیدار کی بیٹی ہے اور ہمارا بیٹا سول انجینئر۔ جی جی آپ مگر پہلے آپ اپنی بیگم اور بچے کے ساتھ ہمارے یہاں تشریف لائیے، وہ میٹھا کرنے کے لیے اسی طرح ہو جائے گا۔ جی بالکل آئیں گے، آپ یہ خواہش بھی پوری کریں گے، مگر بھائی پہلے ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ شرط؟ جی 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 فرمائیے بھائی، میں پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ بھائی دیکھیے برکت اللہ صاحب، آپ کے ہر ٹھیکے اور کنسٹرکشن کے کام میں میرا بیٹا بطور شراکت دار انجینئر کام کرے گا۔ جناب مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا اگر آپ کا بیٹا محنت اور ایمانداری سے کام کرتا، میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہوتی، مگر مگر کیا؟ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا میرے پاس کوئی کوالیفائڈ انجینئر نہیں ہے؟ نہیں یہ بات نہیں ہے۔ اور ایمانداری کی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ مجھے سب معلوم ہے ٹھیکیداری کے کام میں کتنی ایمانداری ہوتی ہے۔ محترم آپ کی بات کا غلط مطلب نہ لیں، دراصل اب میں نے ٹھیکے کا کام چھوڑ دیا ہے، کچھ اور کرنے کا سوچ رہا ہوں میں۔ ٹھیک ہے، ٹھیکیداری میں تو آپ نے بہت کما لیا ہوگا، تو چلیے میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں۔ جی جی آپ میرے بیٹے کے نام سے ایک کنسٹرکشن کمپنی قائم کر لیجئے۔ کیا؟ ہم آپ سے کسی جہیز کی زیادہ خواہش نہیں کریں گے، بس کسی تعمیراتی پروجیکٹ کے لیے نقد رقم فراہم کر دیجیے گا تو فرمائیے کب حاضر ہو جاؤں میں آپ کے گھر؟ آپ بغیر کسی شرط کے تشریف لائیں تو انشاءاللہ برکت اللہ کے گھر سے نصیب ہوگی، آگے اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ بس یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھ گیا۔ تو کیا وہ لوگ آئیں گے؟ مجھے یقین نہیں، کیونکہ میں ان ہیڈ کلرک صاحب کو اچھی طرح جانتا ہوں، لالچ اور طمع کا پجاری ہے وہ۔ مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے کہ میری بیٹی کی قسمت اور آپ کی سچائی یقیناً ہاں، آپ نے اپنے دوست حق صاحب کا ذکر کیا تھا نا؟ ہاں وہ حق صاحب اپنے ایک عزیز کے لڑکے کے بارے میں بتا رہے تھے، میں سوچتا ہوں ان کے ساتھ جا کر اس سے بھی مل آؤں۔ آئیے آئیے برکت اللہ صاحب، تشریف لائیے، مجھے معلوم ہے حق چچا نے آپ کو بھیجا ہے۔ ہاں میاں، کیا نام ہے تمہارا؟ ہاں ارشاد حق نے یہی بتایا تھا۔ جی ہاں، مجھے ارشاد امی کہتے ہیں۔ آپ ارشاد فرمائیے، میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں۔ ویسے مجھے معلوم ہے کہ حق صاحب میرے ساتھ خود آتے، مگر ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، اس لیے نہیں آ سکے۔ حق چچا نے ناحق آپ کو زحمت دی، میں خود حاضر ہو جاتا۔ میاں آپ کے چچا نے تو بتا دیا ہوگا کہ… جی ہاں، مگر کیا انہوں نے میرے بارے میں کوئی بات نہیں بتائی آپ کو؟ وہ مجھ سے کچھ کہا نہیں انہوں نے۔ تو محترم میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میری ایک شادی پہلے ہو چکی ہے۔ کیا؟ اچھا، یہ بات تو حق کو مجھے پہلے بتانی چاہیے تھی۔ یہ حقیقت حق چچا نے شاید اس لیے نہیں بتائی ہوگی کہ میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، میرے ماں باپ بھی اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تو کیا اب تم دوسری شادی کا سوچ رہے ہو؟ جی ہاں، مگر ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ میری ایک بیٹی ہے 5 سال کی۔ کیا؟ مجھ سے چھوٹی بہن تھی، اس کی گزشتہ ماہ میں نے شادی کر دی۔ میری بیٹی امی پاس ہے، تمہاری یہ باتیں میں اپنی بیوی اور بیٹی کے سامنے رکھوں گا۔ ویسے مجھے تمہاری صاحبگوئی بہت اچھی لگی۔ آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ مجھے ایک بیوی سے زیادہ اپنی بیٹی کے لیے اس سے محبت کرنے والی ماں چاہیے۔ میں فی الحال اپنے طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جناب، آپ کی صاحبزادی پڑھی لکھی ہیں، ان کی رضامندی کے بغیر کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں تمہارے خیالات کی قدر کرتا ہوں۔ جو بھی سلسلہ ہوگا میں تمہیں اطلاع دے دوں گا۔ ہیلو، کہاں
کہاں ہیں آپ مائی ڈیئر سسٹر؟ میں یہاں ہوں اپنے کمرے میں راہیل، آ جاؤ. اف، تو پھر وہی موٹی سی کتاب آپ کے ہاتھ میں. اتنی موٹی کتابیں نہ پڑھا کریں ورنہ آپ اور دبلی ہو جائیں گی میری پیاری باجی. تم اپنے موٹاپے کا خیال کرو. کھا کھا کر کپا ہو رہے ہو، نہ پڑھنے کے نہ پڑھانے کے، دشمن اناج کے. اور تم ہو کہاں؟ ابو تم سے سخت ناراض ہیں. جانتے ہو مجھ سے کیا کہہ رہے تھے؟ کہ تمہارا بھائی شکل اس وقت دکھاتا ہے کہ جب اسے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور بہانہ تعلیمی خرچے کا کرتا ہے. راہیل، بہتر ہے کہ اب تم سیریس ہو جاؤ. ابو کو تمہاری پڑھائی کے بارے میں بہت فکر ہے. مائی ڈیئر باجی، اب میں پوری توجہ اپنی اسٹڈی کی طرف دے رہا ہوں. آپ نے ایم اے کیا ہے نا، میں پی ایچ ڈی کر کے دکھاؤں گا. پی ایچ ڈی کرنے کا تو میرا بھی پروگرام تھا، وہ بھی انگلش لٹریچر میں، مگر ابو نے منع کر دیا. اچھا ہوا آپ نے محنت نہیں کی. اب مائی ڈیئر ایم اے پاس سسٹر کو ایک پلا پلایا کیا کرایا سند یافتہ پی ایچ ڈی جو ملنے والا ہے. کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ جاؤ ابو کو اپنی شکل دکھاؤ اور یقین دلاؤ کہ تم اپنی اسٹڈیز میں سیریس ہو. ابو کے پاس تو میں ضرور جاؤں گا، تاکہ امی ابو کو میری طرف سے نہیں آپ کی طرف سے اطمینان ہو جائے. میری طرف سے کیا اطمینان ہو جائے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ آپ ہی نے تو آج کل امی ابو کو دن رات سوچوں میں مبتلا کر رکھا ہے. کیا مطلب ہے تمہارا؟ دیکھیں باجی، میں اپنی حرکتوں اور باتوں سے صرف کھلنڈرا لگتا ہوں کہ جیسے مجھے اپنی دلچسپی کے سوا گھر کی باتوں کا علم ہی نہیں. ایسا ہے نہیں، مجھے معلوم ہے ابو کا کام آج کل ٹھپ پڑا ہوا ہے اور آپ سروس کرنا چاہتی ہیں. ابو امی کو آپ کی شادی کی فکر کھائی جاتی ہے. میری طرف سے ابو غیر مطمئن ہیں. واہ میرے بھائی، میں بھی تمہیں ہمیشہ غیر سنجیدہ سمجھتی تھی اور تمہیں چھوٹا جان کر ہمیشہ تمہاری خواہش اور ضد کو پورا کر دیتی تھی، مگر تم تو بڑے بردبار اور باخبر نکلے. چلیں یہ اچھا ہوا، اب آپ میری بات توجہ سے سنیں گی. ہاں بولو میرے بھائی، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اجازت ہے. جان کی امان پاؤں تو عرض ہے کہ جب آپ یونیورسٹی میں ایم اے کی اسٹوڈنٹ تھیں اس وقت آپ کے کلاس میں ایک صاحب تھے، مسٹر عادل مسعود علی. کیا وہ آپ کو یاد ہیں؟ اچھا ہاں، وہ عادل، وہ تمہیں کہاں مل گئے؟ کوئی بتا رہا تھا کہ انہوں نے ایم اے کے بعد پی ایچ ڈی کر لیا تھا. جی ہاں، بالکل وہی عادل. وہ تو مجھے ابھی نہیں ملے، مگر میری کلاس میں ایک لڑکی پڑھتی ہے امبر، وہ عادل صاحب کی چھوٹی بہن ہے. پھر یہ کہ امبر کو اپنے بڑے بھائی کے لیے کسی کی تلاش تھی. میں نے اس کی مشکل آسان کر دی. کیا مطلب تمہارا؟ مطلب بالکل صاف ہے. میں نے امبر سے آپ کا ذکر کیا، امبر نے عادل بھائی سے آپ کا ذکر کیا. نام اور باتوں سے وہ آپ کو پہچان گئے اور امبر کے پیچھے ہی پڑ گئے. اور اب امبر میرے پیچھے اور پیغام آپ کے سامنے ہے. واہ بھائی راہیل، جواب نہیں تمہارا. پہلے ابو امی سے تو بات کی ہوتی. نہیں پیاری باجی، پہلے آپ یہ بتائیں کہ کیا مسٹر عادل آپ کے لیے قابل قبول ہیں یا نہیں، پھر بات ابو امی تک بھی جائے گی. بڑے شریر ہو گئے ہو. جاؤ ابو کو ابھی بتاؤ. ہاں، ان کو یہ نہ بتانا کہ تم نے مجھ سے پہلے بات کر لی ہے. کوئی فرق نہیں پڑے گا، ابو امی تو آپ کے لیے پہلے سے راضی ہیں. جب وہ لوگ آئیں گے تو امبر کی امی آپ کو دیکھ لیں گی اور آپ اور امی امبر کو دیکھ لیں گی اور ہو جائیں گی میری مرضی پر راضی. السلام علیکم ابو. السلام علیکم امی. آؤ برخوردار، آؤ راہیل، تشریف لے آئے آپ. فرمائیے کس تعلیمی مد میں کتنی رقم درکار ہے؟ ابو پلیز آپ مجھے غلط نہ سمجھیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، امی کا لاڈلا ہوں اور اپنی باجی کا چہیتا، مگر ان کی متانت کے زیر سایہ. ہاں طاہرہ اس کا بڑا خیال رکھتی ہے. مجھ سے کہہ رہی تھی کہ یہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے مگر ڈرتا ہے. ہاں بولو بیٹے راہیل، کیا بات ہے؟ میں سن رہا ہوں تمہاری بات. دیکھیے ابو، میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، ہنستا بولتا اس لیے کہ گھر کا ماحول خوشگوار ہے. مجھے معلوم ہے ابو آج کل آپ کا بزنس ڈاؤن ہے اور آپ لوگوں کو باجی کی شادی کی بھی فکر ہے. تم اپنی پوری توجہ تعلیم دو، یہ تمہارا آخری ساز ہے، باقی کام ہمارا ہے بیٹا.
जी अब्बू। हाँ अम्मी, मैं आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी देना चाहता हूँ। अच्छा, यूनिवर्सिटी में एमए क्लास में बाजी के क्लास फेलो थे आदिल मसूद अली, जो आजकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उनकी छोटी बहन अंबर मेरी क्लास फेलो है। वो अपने भाई के लिए ताहिरा बाजी के लिए नहीं थी। बेटे, छोटी बहन की ख्वाहिश से क्या होता है? आदिल और वालिदैन की क्या राय होती है, इस पर बात आगे बढ़ेगी। अंबर मुझे बता रही थी कि आदिल भाई जानते हैं कि मैं ताहिरा का भाई हूं। उन्होंने खुद अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। देखा देखा आपने? अरे आप तो मेरे बेटे राहील को गैर संजीदा समझते थे। चलो खुश हो लो, पहले तुम्हारा बेटा फिर मेरा बेटा तो है ही। तो अम्मी वो लोग हमारे घर आना चाहते हैं। हाँ हाँ बेटे, कल शाम को ही बुला लो। बेटा, आदिल के वालिद करते क्या हैं? अब्बू वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में अंडर सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर मसूद अली नाम है उनका। ठीक है ठीक है बेटे, कल शाम उनको हमारे यहाँ चाय पे बुला लो। अच्छा, तो तुम्हें डॉक्टरेट है? जी हाँ साहब, सोचा था कि इकोनॉमिक्स पढ़कर पैसे कमाने का गुर सीख जाऊंगा, मगर पढ़कर पता चला कि ये सिर्फ उसूली बातें हैं। धन दौलत की बरकत सिर्फ अल्लाह की फयासी है। हर दौलतमंद इकोनॉमिस्ट नहीं होता और हर इकोनॉमिस्ट दौलतमंद नहीं हो सकता। बरकत अंकल, इल्म सबसे बड़ी दौलत है। इल्म की बरकत से ही हम सब यहाँ जमा हैं। बरकत अंकल, ये ना सिर्फ इनकी बरकत है बल्कि आपके नाम की भी बरकत है। डॉक्टर आदिल भाई, मुझे नाम से पहले लफ्ज डॉक्टर की बड़ी ख्वाहिश है। कॉमर्स पढ़कर मेडिकल डॉक्टर तो बन नहीं सकता। अब मैं आपकी रहनुमाई में पीएचडी करूंगा इंशाल्लाह। जरूर मेरे इल्म दोस्त भाई, तुम्हारा जज्बा इल्म जरूर रंग लाएगा डॉक्टर राहील। अच्छा भाई, अब आप लोग जरा क्लासरूम से बाहर निकलें। देखिए साहिदा बहन ने कितना एहतमाम किया हुआ है। हाँ, मेरे चटोरे भाई के लिए तुम भी सीख लो, मैं सिखा दूंगी। मगर मेरे भाई इतने चटोरे नहीं हैं, वो तो सिर्फ किताबों को चाटते हैं। मैं बना दूंगी उनको दोहरा चटोरा। अरे आओ बेटी ताहिरा, जरा यहाँ आकर मेरे पास तो बैठो। बेटी अंबर, आप इधर आइए ना, मेरे पास आके बैठिए। बहन जायदा, बेटियां घर की रौनक होती हैं। हाँ, बेटी जिस घर जाए उस घर का उजाला होती है। शुक्र है, अल्लाह के फजल से दोनों घरों में उजाला रहेगा। जब दो खवातीन हो राजी तो फौरन ढूंढते हैं काजी। हसीन रिश्ते ड्रामा आपने सुना। तहरीर डॉक्टर फरीदुल्लाह सिद्दीकी, प्रोड्यूसर इकबाल जाफरी। सदाकार थे खतीब उस्मानी, उबैदा अंसारी, असफर औसाफ, उमर खान, जहीर आलम, मोहम्मद अय्यूब, तिम्मुल रईस, मुदस्सिर उमर सोहरवर्दी, साबिर हुसैन साबिर, सैयदा नकवी और मदिया अय्यूब। रिकॉर्डिंग और कंप्यूटर तदवीन मोहम्मद नवाज। ये ड्रामा
रेडियो पाकिस्तान कराची के स्टूडियोज में रिकॉर्ड हुआ।